اب ہمیں جوائن کیا پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال صاحب نے، اور ان سے بھی ہم اسی معاملے پر بات کریں گے۔ احمد بلال صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے، آپ ڈیموکریسی سے متعلق آپ کے آرٹیکلز بھی آپ لکھتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ ذرا تشویش کا اظہار بھی اس میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں 63A کا جو فیصلہ آ گیا ہے، ووٹ کا حق مل گیا ہے، اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ تو ہم نے بہت اوور دی ایئرز ہم دیکھتے رہے ہیں، چھانگا مانگا سے لے کے اور اس سے پہلے۔ تو کیا ڈیموکریسی کا کیا آپ فیوچر اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ مضبوط ہو رہی ہے، اسٹرینتھن ہو رہی ہے، رول آف لا آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ اگر آپ اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں 63A کی، تو میں سمجھوں گا 63A کے بارے میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اس سے تو پاکستان کے اندر آئین بھی مضبوط ہوا ہے اور جمہوریت بھی مضبوط ہوئی ہے۔ اسپیسیفکلی اس ایک چیز کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو پہلے ہوا تھا وہ درست نہیں تھا، وہ ایک آئین کو ایک طرح سے مسخ کرنے کے مترادف تھا۔ تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 2 سال پہلے کیا گیا تھا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ بالکل درست نہیں تھا، کیونکہ آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، تو کورٹ نے اپنی پسند کو آئین کا حصہ بنا ڈالا تھا، تو اس کو ریورس کیا گیا ہے۔ تو یہ جمہوریت کی خدمت ہے، یہ بہتر ہوا ہے۔ لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو اوورآل تو پاکستان کی جمہوریت کرائسس میں ہی رہتی ہے، اس وقت بھی ہے، اور اس وقت تو جنگ سی کیفیت ہے۔ یعنی سیاسی اگر آپ کی کشمکش ہو تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جنگ سی کیفیت ہے۔ باقاعدہ لوگ کرینے اور بڑے بڑے ہتھیار لے کے آتے ہیں تاکہ کس طرح سے دوسری پارٹی کو زیر کیا جا سکے، اور حکومت بھی کہتی ہے کہ کوئی آئے گا تو یہاں اس کا پھر حشر ہم کر دیں گے۔ تو یہ تو جمہوریت کے آثار نہیں ہے، وہ بہت افسوسناک ہے۔ لیکن جہاں تک یہ سیاسی اور قانونی پہلوؤں پہ آپ ایک دوسرے کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں آپ یوز آف فورس کریں گے وہ پھر جمہوریت کی نفی ہو جائے گی۔ سر، آپ نے کہا کہ جمہوریت سٹرگل کر رہی ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا جمہوریت کا سسٹم پاکستان کے حالات کے کانٹیکس میں اپلیکیبل ہے؟ کیونکہ اگر یہ جمہوریت اور ممالک میں چل رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی اس کی اپلیکیشن صحیح ہو۔ تو کیا جمہوریت چینج ہونی چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت کو چینج ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ جمہوریت کو چینج کریں گے تو کیا چیز اس کی جگہ پہ لائیں گے؟ دیکھیں، کئی ملکوں کے اندر تو بادشاہت ہے، کئی ملکوں کے اندر ون پارٹی گورنمنٹ ہے، وہ سسٹم ہے، کمیونزم کا سسٹم ہے۔ تو وہاں پہ تو ایک سسٹم بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جہاں پہ بہت سی ڈائیورس قسم کی نیشنلٹیز ہیں، ڈائیورس قسم کی ایتھنیسٹیز ہیں، اور ان کو پچھلے 77 سال میں ایک جمہوریت کا تجربہ بھی ہے، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے ہی جمہوریت کا تجربہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اچانک اگر آپ اس کو تبدیل کریں گے تو وہ کیا ایکسیپٹ ہوگا؟ اس سوال کی دیکھیں ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کیونکہ جمہوریت کے بارے میں ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، ہم اس بلیو کرتے ہیں اس پہ کہ بہترین سسٹم ہے، اس سے اچھا سسٹم کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں، حالات و واقعات ہیں، ہائیبرڈ سسٹم یہاں پر ہمیشہ ہم نے چلتا ہوا دیکھا ہے جمہوریت کے نام پہ، اور یہی کہا جاتا ہے کہ لوڑی لنگڑی جمہوریت جو ہے وہ آمریت سے بہتر ہے۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، یہ سنتے لوگ بھی تو کچھ پرسیو کر رہے ہیں نا، لوگ بھی تو آپس میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھائی کیوں ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں مل رہے ہیں ابھی تک۔ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ تو درست ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کا معیار تو کوئی اچھا نہیں ہے اور اسے بہتر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بنیادی طور پہ ایک ہی بات یہ ہے کہ ہم ہائیبرڈ جس رجیم کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک مسلسل ایک فنامنا ہے ہمارے ملک میں۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی یونیک چیز ہے۔ بہت سے ایسے ملک ہیں جو ہماری طرح جمہوریت میں سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا نا ہائیبرڈ رجیم والا، یہ وہاں پہ حساب نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے ہاں یہ ہائیبرڈ سسٹم کو دور کر دیا جائے اور اب جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہیں کچھ اپنی چیزوں کو درست کرنے کا موقع دیا جائے۔ نہیں بلال صاحب، آپ کو اس بات پہ آپ کو بھی تشویش ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں معاشرے پر آپ بھی نظر رکھتے ہیں، آپ کو اس پہ تشویش ہوتی ہے کہ لوگوں میں اب یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک تشویشناک اپنی جگہ بات تو ہے۔ وہ تھک گئے ہیں یہ سن کے جمہوریت جی کہ ہے، بٹ اپلیکیبل نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے، لوگوں میں اگر یہ بات ہو رہی ہے اور ہمارے اپنی جمہوریت کے جو نقص ہیں اور جو ان کے ڈیفیشنسیز ہیں ان کے اوپر وہ سوال اٹھا رہے ہیں،
تو یہ تو اچھی بات ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا کے شاید اکا دکا ملکوں میں ہیں جہاں اتنی آزادی ہے. اب باوجود اس کے کہ ہم اس کے بہت شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں آزادی کے جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, جمہوریت کے اچھے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ریلیٹیو سینس میں دیکھیں تو دنیا کے ان دوسرے مسلم ممالک کے مقابلے میں ہمارے یہاں آزادی تقریر بھی زیادہ ہے, تحریر بھی زیادہ ہے, اور ہم بات کر سکتے ہیں, حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں. بلکہ اب تو طاقتور حلقوں کے اوپر بھی اتنی کھل کے تنقید ہو رہی ہے. تو یہ اس کے نتیجے میں میرے خیال میں چیزیں امپروو ہوں گی. اس وقت تو حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن جس طرح کھل کے تنقید ہو رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے معاملہ چل سکتا ہے. لوگوں کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا, یہ معاملہ اس طرح نہیں چل پائے گا. آگے کی بات سر یہ بتائیے کہ حالات آپ کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو سیاسی ٹرموائل اور یہ ساری چیزیں, سیاسی ٹرموائل ہے اس کو کس طرح کنکلوڈ ہونا چاہیے؟ اگر اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ ہی چیزوں کو کنکلوڈ ہونا ہے, یعنی جمہوری انداز میں کنکلوڈ ہونا ہے, پھر تو بات چیت کا ہی راستہ ہے. اور بات چیت سے اس وقت دونوں فریق جو ہیں وہ اجتناب کر رہے ہیں, وہ نہیں اس کے لیے تیار. کون سے دونوں فریق, آپ کن دو فریقوں کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک طرف تو پی ٹی آئی ہے اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یا پھر حکومت ہے. حکومت تو یہی تو مسئلہ ہے بلال صاحب, آپ بھی میں بھی یہی تو مسئلہ ہے. حکومت مائنس ہے اور وہ کمیونیکیشن نہیں ہے ان دونوں میں. شاید ہم اگر بات چیت نہیں ہوگی تو پھر ہم معاملہ مارشل لاء کی طرف یا کوئی غیر جمہوری سٹیپ کی تو طرف. دیکھیں اگر بات چیت ہوگی جن حلقوں سے آپ کہہ رہے ہوگی, تو معاملات انہی کے ساتھ آگے بڑھیں گے نا. پھر یہ مائنس ہو جائیں گے, اور جب یہ مائنس ہوں گے تو پھر یہ احتجاج شروع کریں گے, اور پھر جب یہ احتجاج شروع کریں گے تو ان سے سختی سے نمٹا جائے گا. یہ اس طرح گھوم رہے ہیں سرکل میں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سارے معاملے میں مداخلت کو لانگ ٹرم طور پہ ختم ہونا چاہیے. ان کا کام نہیں ہے یہ کرنا, یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ نہیں چل سکتا, کافی عرصے سے چلتا رہا, اس لیے ہم کمزور ہوئے ہیں. ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ترقی نہیں کر پائے ہیں. ہمارے ہاں اسٹیبلٹی نہیں ہے, انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے. اس لیے نہیں آتی ہے کہ یہاں ہائیبرڈ نظام ہے. ایک چھوٹی سی گراسری شاپ نہیں چل سکتی ہائیبرڈ سسٹم میں, کسی ایک کو ذمہ دار بنانا پڑتا ہے. تو ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہوگا, جو ہو رہا ہے مزید ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ ہم مارشل لاء کی طرف بھی چلے جائیں. تو یہ بہت نقصان دہ چیزیں ہیں ملک کے لیے. جو معاشی صورتحال ہے وہ اوبیسلی جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس سے افیکٹ ہوتی ہے اکنامی ایک جگہ کی. آپ نے جیسے کہا کہ کوئی چھوٹا ایک سٹور بھی نہیں کھول سکتا ہے, تو کیا کہیں گے کہ لوگوں کو کس چیز سے تھوڑی سی تسلی مل سکتی ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی اکانومی کی بات کر کے. دیکھیے ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اکانومی ہے, اور ہم اگرچہ ڈیفالٹ سے بال بچ گئے ہیں, لیکن ابھی بھی لانگ ٹرم پراسپیکٹ ہمارے بہت اچھے نہیں ہیں. ہم نے اتنے پیسے دنیا کے واپس کرنے ہیں, اتنا ان کے اوپر انٹرسٹ دینا ہے کہ ہمارے پاس ہر سال دوبارہ نیا قرض لینے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے, اور قرض اب کوئی دیتا نہیں ہے. تو ہمیں ملک کے اندر ہی اکانومی کو بہتر کرنا ہے, ٹیکس کو بہتر بنانا ہے, اپنے ملک کے اندر پروڈکشن کو بہتر بنانا ہے تاکہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو ان حالات میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا, نہیں ہو رہا, بالکل انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. تو اس کو میرے خیال میں ہم جو اپنی گفتگو روز کرتے ہیں بیٹھ کے ٹاک شوز پہ, اس کا ایک بڑا حصہ ہمیں اپنے اکانومی کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرف جائے کہ انہوں نے چیزوں کو بہتر پروڈکٹیوٹی کی طرف جانا ہے, اور پیسے کمانے ہیں, ویلتھ کریشن کرنی ہے, یا ہر وقت لڑتے رہنا ہے. لڑتے رہیں گے تو پھر آپ سوائے کہیں کنکلوژن نہیں پہنچے گی. بالکل جی, تھینک یو سو مچ.